الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، دنیا میں جو کوئی آدمی اللہ کے عیال سے، اللہ کے کنبے سے، اللہ کی مخلوق سے محبت رکھے گا، اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ محبت کریں گے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، کوئی آدمی ہم سے اگر محبت کرے، کسی سے بھی A to Z محبت کرے، تو ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ ہمارے قلب کا میلان بھی، رجحان بھی اور تعلق بھی اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے، اور ہماری محبت بھی اس کے ساتھ ہونے لگتی ہے قلبی طور سے۔ اور اگر یہ پتہ چلے کہ وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے گھر والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، خیر کا معاملہ رکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں، بڑی محبت اور بڑی انسیت کے ساتھ وہ ہمارے تمام متعلقین کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، تو ہمارے قلب کا معاملہ ان سے، ہمارا لگاؤ اور تعلق ان سے اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ کے اندر یہی چیز بتانا چاہتے، اللہ کے رسول یہی چیز سمجھانا چاہتے۔ لیکن ہاں، جس طرح ہمارے ایک دوسرے سے رشتہ داری ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا تعلق بندوں سے ہمارے جیسا رشتہ تعلق والا نہیں ہے۔ انسانوں کا دنیا میں کوئی باپ ہوتا ہے، باپ ہونے کا رشتہ ہے، کسی سے ماں ہونے کا رشتہ ہے، کسی سے بیٹا اور بیٹی ہونے کا رشتہ ہے، کسی سے بھائی اور بہن ہونے کا رشتہ ہے، کسی سے اور رشتہ داری تعلق اور رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت کا بندوں سے اس طرح بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت کے تعلق کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود بتایا
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ بتا دو اللہ ایکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، نہ اللہ کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی نسل، اللہ کی کوئی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کسی کا بھائی بہن ہے، نہ اللہ کا کوئی بھائی بہن ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ان ساری چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت بالکل علیحدہ ہے۔ ہاں، بندوں سے جو اللہ کا تعلق اور رشتہ ہے وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، وہ محبت کا رشتہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث آپ پڑھیں تو ایک قصہ لکھا ہے کہ اللہ کا تعلق بندوں سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ کیسا اور کتنا رشتہ ہے۔ کہیں کہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا تعلق بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے۔ اور ایک قصے میں اس کو اللہ کے رسول نے حدیث میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے دربار میں آئے، چادر اوڑھے ہوئے تھے اور چادر کے کنارے میں کچھ وہ گانٹھ مارے ہوئے تھے، کچھ لپیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، کچھ آواز آ رہی اس میں سے خیریت ہے؟ تو ان صحابے نے کہا اللہ کے رسول میں آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ درخت دیکھا، چھوٹا سا درخت تھا، درخت کے پاس کچھ پرندوں کی آواز آ رہی تھی، گیا میں دیکھا تو پرندوں کے بچے تھے، بڑے اچھے لگ رہے تھے، میں نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے چادر کے اس کونے میں ان کو رکھ لیا ہے۔ لیکن ابھی جیسے ہی میں وہاں سے ہٹا نا، فوراً ان بچوں کی پرندوں کی ماں آ گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے بچے کو ہم نے پکڑ لیا، تو فوراً وہ بھی اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر آ کر کے ان بچوں کے پاس ہمارے کندھے پہ بیٹھ گئی، اور میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو بھی پکڑا اور اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ وہی آواز ہے، وہی گانٹھ ہے اور وہی میں نے لپیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی ان صاحب کو کہ جس طرح یہ ماں اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کی محبت میں جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرے بچے کو تو لے کے جا ہی رہا ہے، مجھ کو پائے گا تو مجھ کو بھی کہیں ذبح کر کے کھانا جائے، مجھ کو بھی چھوڑے گا نہیں، صرف ماں کی ممتا میں، محبت میں اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر آ کر کے اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ کتنی محبت ہوگی اس ماں کو اپنے بچوں سے۔ اللہ رب العزت اس ماں سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ جس طرح اس ماں کی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کا تعلق ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اور ایک واقعہ سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پہلی بار کا واقعہ تھا، وحی کا بوجھ تھا، جبریل کی آمد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، حیران و پریشان ہو گئے۔ حرا پہاڑی سے گھر آئے،
اور آ کر کے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے اپنی کیفیت بتائی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بچوں گا نہیں، میری جان چلی جائے گی. ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور اس کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں اپنے جان کا خوف محسوس کر رہا ہوں. پہلی وحی کے بعد کا یہ واقعہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کو تسلی دی. کیا تسلی دی؟ یہ نہیں کہا کہ آپ تو قریش خاندان کے ہو، نہیں، آپ حضرت عبداللہ کے لاڈلے ہو، نہیں، آپ آمنہ کے لال ہو، نہیں، آپ کے پیچھے پورا خاندان پڑا ہے قریش کا، آپ بنو ہاشم کے ہو، یہ سب کوئی تسلی نہیں دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں آج بھی لکھے ہوئے، اِنَّكَ لَتَصِلِ الرَّحِمِ. آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے جو آپ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں. کون تسلی دے رہا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ مطہرہ جو وتحمل الکلب. آپ جو ضرورت مند ہیں، بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، آپ ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم وتقری الضیف. ان کے الفاظ اگر آپ دیکھیں، وہ تسلی، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو اگر کہیں آفتی و نوائب و تعین علی نوائب الحق. آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے، اگر کہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کے اوپر مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اور جائز مصیبت اور پریشانی ہو تو اس پریشانی کا آپ ازالہ کرتے ہیں. آپ کی وہ شخصیت، آپ کو کیسے اللہ رب العزت معدوم کرے گا؟ اللہ رب العزت آپ کو کیسے ہلاک کرے؟ کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہ وہ صفات ہیں جو آپ کی ذات کے اندر، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت کو انتہائی پسندیدہ ہیں. آپ دیکھو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا لوگوں میں اعلان بھی نہیں کیا ہے. ابھی لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ بھئی میں نبی بن گیا ہوں اور لا الہ الا اللہ کی اب میں تبلیغ کرنے والا ہوں، ان 360 خداؤں اور بتاؤں کو ہٹاؤ اور ایک اللہ کی پرستش کرو. ابھی تو یہ کہا بھی نہیں. لیکن اللہ کے رسول کی وہ صفت، وہ اخلاق آپ دیکھیں مکہ کے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو بھی اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں چاہتے. وہ جو دین ابراہیمی پر پہلے سے لگ رہے تھے ان کے ساتھ بھی ہے، اور جو بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے لیکن ضرورت مند تھے ان کے ساتھ بھی. یہ صفات بہت اہم اور جامع صفات ہے. یہی چیز ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ اگر کوئی انسان یہ رویہ، یہ اخلاق، یہ شفقت، یہ رحمت، یہ مودت کا معاملہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بے انتہا محبت اور پیار کرتے ہیں. یہ اللہ کا تعلق ہے بندوں سے، یہ اللہ کا رشتہ ہے بندوں سے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کیا کرو، ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کیا. من فی الارض، یہ نہیں کہا کہ من فی الاسلام یا من فی المومن.
نہیں صرف مسلمانوں پر، صرف ایمان والوں پر، صرف اسلام والوں پر آپ رحم کرو، نہیں، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، ہماری شریعت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کا تقاضا یہ ہے کہ ارحموا من فی الارض، زمین پر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، آپ اگر ان کو کبھی ضرورت ہو، ان کو کبھی حاجت ہو، کبھی ان کو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ ان کی ضرورت ان سے نہیں پوری ہو رہی ہے، یا وہ کسی آفتی، کسی عذابی، کسی سماوی اس طرح آفت اور مصیبت اور پکڑ میں گرفتار ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے ارحموا، ان کے ساتھ رحم کا، تعلق کا، ان کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، مودت کا آپ معاملہ رکھیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ آج کی یہ تقریر آپ کو صرف ایک موضوع کی طرف پھیرنا ہے کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر، تقریباً ایک مہینے سے صبح آسام کے اندر اللہ کے کچھ بندے، اللہ کی کچھ مخلوق ایک سماوی آفت میں، جس کو سیلاب کہا جاتا ہے، گرفتار۔ سیلاب نے ان کو کہہ دیجئے کہ نسیم منسیہ کر دیا ہے، سیلاب نے ان کا کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا۔ سورہ رعد کی آیت ہے کہ کبھی کبھی جب پانی آتا ہے نا، تو کبھی کبھی وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب سیلاب آتا ہے نا، سیلاب کی شکل میں جب وہ بدل جاتا ہے، تو پھر وہ سیلابی رواں، وہ ریل، وہ پانی کا جھونکا پتلی نالیوں سے بھی بہتا ہے اور لمبی چوڑی نالے سے بھی بہتا ہے۔ اس کے سامنے آنے والا نہ کوئی جھوپڑی پٹی بچتی ہے، اور نہ ہی کوئی اچھا خاصا مکان بچتا ہے، نہ ہی کوئی جانور بچتا ہے، اور نہ ہی کوئی انسان بچتا ہے۔ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا، جھاگ کی طرح سب کو اٹھا کر کے وہ سیلاب سمندر میں لے جا کر کے پھینک دیتا ہے۔ پانی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی۔ جب وہ سیلابی کیفیت اختیار کرتا ہے تو سامنے کیا ہے، چھوڑتا نہیں اس کو۔ ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ 17-18 اضلاع میں تقریباً وہ سیلاب آیا، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن نقصان اکثر کا ہوا۔ آپ دیکھیں سینکڑوں لوگ تو ایسے ہیں جو سرکاری ڈاٹا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے، سینکڑوں اب بھی ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں۔ انسانوں کی بات ہو رہی، گھر کتنے ان کے ڈوب گئے، ختم ہو گئے، بہہ گئے۔ ایک تو کئی ضلعوں میں ایسا کہ وہ آدیواسی علاقہ جو زندگی بھر صرف جھوپڑ پٹی اور خیموں میں رہا کرتے، ان کا سارا کچھ نسیم منسیہ ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسے کبھی وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کا مال، ان کا اسباب، ان کی جانیں بھی، ان کے جانور بھی، ان کے ساری چیزیں سیلاب کی نظر ہو گئی۔ آپ کہہ لیجئے کہ ایک اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہمارے گناہوں کے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کسی غفلت میں پڑے ہوئے رہنے سے متنبہ کرنے کے لیے بھی اس طرح کی آفتیں اور عذاب ہماری آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ سورہ انعام کی آپ آیت پڑھیں 7ویں پارے کی، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے سامنے یا ان کے پاس اس طرح کی مصیبت آئی، آفت آئی جو
خود ان کے اوپر آئی تھی یا ان کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی، ان کے ملک میں آئی تھی، ان کے علاقے میں آئی تھی، جس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ان کے قلوب گریہ وزاری میں کیوں مبتلا نہیں ہوئی؟ انہیں کیوں احساس نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی نوسط میں وہ پڑے ہوئے، یا اگر آج وہ کسی آفت اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو ہم بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، اللہ کے حکموں کے خلاف اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی یہ آفت اور مصیبت آتی ہے، آ سکتی ہے، ایسا کیوں انہوں نے نہیں سوچا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب یہ باس، یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ پریشانی آئی تو ان کے دل کیوں نہیں ڈرے؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن حال تو یہ ہو گیا تھا امت کا، مسلمانوں کا، ان قوموں کا، ان کے قلوب سخت ہو گئے تھے، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر لوگ روٹی کے نوالے کے محتاج ہیں، ہمارے بچے اور ہم اپنے کھانوں کو، بے دریغ بچے ہوئے کھانوں کو، اچھے کھانوں کو کوڑے دان میں ڈالتے رہے۔ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ان مصیبت زدہ لوگوں کے پاس رہنے کو، سر چھپانے کو گھر نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، اور ہم اپنے انہی خواب خرگوش میں، انہی عیاشیوں میں مبتلا رہے۔ تضرعوا، انہیں اس چیز کا خوف، اس چیز کی فکر ان کے دل میں کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ فلولا اذ، ولیکن قست قلوبہم، ان کے قلوب سخت ہو گئے تھے، ان کے قلوب پتھر کے ہو گئے تھے۔ اللہ کی ایک مخلوق عذاب میں مبتلا، اور اسی اللہ کا بندہ ان بندوں کی رہائش کے لیے، کھانے کے لیے، دوا اور علاج کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا تھا، کوئی نہیں سوچ رکھتا تھا۔ ولیکن قست قلوبہم، کہیں ہمارے قلوب سخت تو نہیں ہو گئے کہ اللہ کی یہ پکڑ، اللہ کا یہ عذاب، اللہ کی یہ مصیبت ہمیں جھنجھوڑ بھی نہیں پا رہی کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم اپنی ناکامیوں پر نادم ہو جائیں، کہیں اللہ کی پکڑ ہمیں اتنا بھی نہیں کر پا رہی؟ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، ان کا حال یہ ہے کہ شیطان نے ان کے نامہ اعمال کو، ان کے کام کو، ان کے عمل کو مزین کر کے رکھا۔ نہیں، تم جس حال میں ہو وہی صحیح ہے، تم اچھا کر رہے ہو، کیے جاؤ، تمہارا ان سے کیا لینا دینا، وہ کہیں کے تم کہیں کے۔ زین لہم الشیطان، کہیں یہ آیت ہمارے اوپر نہ صادق آ رہی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اللہ یرحمکم، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، اگر وہ رحم کرتے ہیں یرحمکم من فی السماء، تو اللہ کی وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت ان رحم کرنے والوں پر بھی رحم کرے گا۔ اور اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم رحم نہ کیے تو خدا نہ کرے ہماری یہ آسانی اور آسائش کہیں اسی طرح کسی عذاب اور کسی آفت کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کے اس ضرورت کے موقع پر دامیں درمیں قدمیں ہر طرح سے ان کی اعانت کریں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد جمعیت کے پلیٹ فارم کے تحت اعلان ہوگا، جمعیت کے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ گیٹ پر کھڑے رہیں گے، آپ لوگوں سے جو کچھ بھی ہو سکے جتنا، اس لیے کہ ابھی مرحلہ بہت سارا باقی، ان کے گھروں کی جن کا گھر بچا ہے، صفائی کا مرحلہ ہے، کھانے پینے کے وعدے ہیں وہ تو ہے ہی، کچھ نہیں بچا ہے، گھر بنا کے دینا ہے، رہنے سہنے کا سب کچھ کام ان بیچارے ضرورت مندوں کے لیے پڑا ہوا ہے۔ جمعیت نے آگے آ کر کے، اس لیے یہ کام جمعیت کے ہی بس کا ہے، انفرادی طور پر بہت مشکل ہے لوگ اس طرح کام کریں، وہاں دوسرے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، سیاسی طور سے بھی، جماعتی طور سے بھی، اجتماعی اور انفرادی طور سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ جمعیت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون بھی جس سے جو کچھ ہو سکے ان تک پہنچایا جائے۔
اس لیے نماز کے بعد انشاءاللہ وہ تمام حضرات دونوں گیٹ پر اور یہاں سامنے بھی ملیں گے، جن سے جو کچھ ہو سکے آپ لوگ صبح آسام کے سیلاب متاثرین کے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا